جمال صاحب جس آفس میں کام کیا کرتے تھے وہاں کے سبھی افراد جمال صاحب سے بہت پریشان تھے، بہت تنگ تھے، اور صرف وہاں کے کلیگ ہی نہیں بلکہ جمال صاحب کے باس بھی ان سے بہت پریشان تھے۔ بہت سی وجوہاتیں ہیں، جیسے جمال صاحب بہت زیادہ تیل سر میں لگاتے تھے، کنگھی بھی کبھی کی ہوتی تھی کبھی نہیں، بال بکھرے ہوئے، ماتھے پر تیل کی لکیریں، ہاتھ میں سگریٹ، اور قمیض آدھی پینٹ سے اندر اور آدھی باہر، یہ آفس میں آنے کا تو طریقہ نہیں تھا۔ اور سگریٹ کبھی کم نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے جو مجھے سگریٹ کے لیے روکے گا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر وقت سگریٹ پیا کرتے تھے، اور کام میں اتنی کوتاہی کہ اگر کوئی آ کر ان سے ریکویسٹ کرتا کہ سر پلیز میرا کام پہلے کر دیں تو وہ کہتے تھے کہ ہو جائے گا، ارے بھائی ہو جائے گا، مگر کب ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ جب وہ باس کے پاس کمرے میں جاتے، باس ان سے کتراتا ذرا پیچھے ہو کر بات کریں، اس لیے کہ آپ کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، اور وہ بے تکلفی بہت زیادہ کرتے تھے۔ باس انہیں نکال بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی سفارش بہت بڑی تھی۔ ایک روز ان کو بیٹھے بیٹھے اچانک کھانسی کی شکایت ہوئی تو ان کے کلیگ نے کہا کہ یار آپ کو کھانسی بہت شدید ہو رہی ہے، آپ چیک کیوں نہیں کروا لیتے؟ ارے بھئی ایسی بھی کیا تکلیف ہے، کروا لوں گا، ابھی کھانسی شروع ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معمولی کھانسی ہے۔ نہیں جمال صاحب، کھانسی کبھی کبھار طول پکڑ لیتی ہے، آپ پلیز چیک کروائیں۔ اچھا چلے میں آج جاتے ہوئے شام کو چیک کروا لوں گا، جمال صاحب نے کہا۔ جس وقت آفس بند ہوا، جمال صاحب آفس سے نکلے، ان کے ذہن میں آیا کہ یار واقعی آج مجھے چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں جا کر چیک اپ کروایا کہ ڈاکٹر صاحب آج مجھے کھانسی ہے تھوڑی سی۔ ڈاکٹر صاحب نے حلیہ دیکھا سر سے پاؤں تک، اور پھر ان کے ہاتھ میں لگی سگریٹ، وہ کہنے لگے اس کو پلیز بجھائیں۔ جی سگریٹ بجھا دی، اور بڑی حقارت سے دیکھا کہ ڈاکٹر نے مجھے سگریٹ کو کیوں روکا ہے۔ خیر ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکس رے لینا ہوگا، آپ ایکس رے روم میں بیٹھیں۔ انہوں نے ایکس رے کروایا اور اپنا فون نمبر دے دیا کہ جس وقت ایکس رے تیار ہوگا تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ صبح کا وقت تھا، ٹیلی فون کی بیل سے جمال صاحب کی آنکھ کھلی۔ جمال صاحب نے فون اٹینڈ کیا۔ جی فرمائیے۔ سر جمال صاحب سے بات کروا دیں، دوسری طرف سے کسی نے کہا۔ ہاں میں جمال بات کر رہا ہوں، فرمائیے۔ سر آپ پرسوں ایکس رے کروا کر گئے تھے، اس کی رپورٹ آ گئی ہے۔ ہاں بتلائیں۔ سر آپ کے گھر میں کوئی اور ہے؟ نہیں، کیوں خیر ہے؟ وہ بات کچھ ایسی تھی سر، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ ارے بھئی ایسی کیا بات ہے، بتاؤ مجھے، بتاؤ کیا بات ہے؟ سر آپ کے پاس صرف یہی 1 مہینہ ہے، اونلی 1 month۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ارے معمولی سی کھانسی تھی۔ سر آپ کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے ہیں، آپ کو کینسر ہو چکا ہے، آپ نے اتنی سگریٹ پی ہے کہ آپ کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا جتنے کام ضروری ہیں اسی مہینے میں نپٹا لیں تو بہتر ہے، میں سے آگے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری سر۔ اچھا واقعی وہ میری ہی رپورٹ ہے؟ جمال صاحب نے حیرت سے کہا، اور جمال صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا، پریشان حال بیڈ پر گر پڑے اور کافی دیر سر پکڑ کر سوچتے رہے، کیا واقعی مجھے کینسر ہو گیا؟ میں 1 ماہ کا مہمان ہوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فون پر دوبارہ بیل ہوئی۔ ہیلو جی سر، آج آپ آفس نہیں آئیں گے کیا؟ ذرا گھڑی کی طرف نظر ڈالیں، 11 بج چکے ہیں سر۔ اچھا میں آتا ہوں۔ جمال صاحب جب آفس پہنچے تو سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ سر جمال سر؟ ہاں تو بھائی کیا ہوا بھائی، جمال ہوں، یہ کہہ کر اندر داخل ہوئے آفس میں۔
تو تمام کلرک وغیرہ بھی سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حیران ہو گئے دیکھ کر، اور کہا کہ سر آپ کیوں، کیا بات ہے، خیر ہے؟ آپ کو سر یاد کر فرما رہے ہیں۔ یعنی اچھا، گئے اور باس کے روم میں دستک دی، سر میں اندر حاضر ہو سکتا ہوں؟ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس روز باس بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بہت عاجزی سے کہا جی جی جناب آپ تشریف لائیں، اس لیے کہ اس دن جمال صاحب کا حلیہ بگڑا ہوا نہیں تھا، بال صحیح معنوں میں کڑھے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹائی لگی ہوئی تھی، گھڑی باندھی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے ہاتھ میں سے آج سگریٹ نہیں تھی۔ باس نے کہا میرے پاس آ کر بیٹھے۔ یہ اچانک اتنا زبردست چینج، تو جمال صاحب مسکرائے اور کہا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو پریشان ہے، جس کو شکایت ہے، اب میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ خوب، بہت خوب، باس نے خوش ہو کر کہا اور کام بدلایا کہ یہ چند فائلیں لے جاؤ، ان کو کمپلیٹ کریں، اور پچھلے کام بھی کافی پینڈنگ پڑے ہیں، ان پر بھی کچھ تھوڑا سا دھیان دیں۔ ان کا بہت بہتر سر، یہ کہہ کر جمال صاحب اپنا کام لے کر باہر آئے اپنے روم میں اور کام شروع کر دیا۔ دن بہ دن بہتر سے بہتر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ آفس میں بھی سب سے پہلے آیا کرتے تھے۔ ایک روز باس نے آ کر دیکھا کہ سب سے پہلے جمال صاحب آ کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جمال صاحب اندر آئیں۔ آتا ہوں سر۔ میں نے آپ کو خان انڈسٹریل کی فائل دی تھی، وہ کی؟ یس سر، ہوگی سر۔ اور وہ اس سے پہلے والی 2 فائلیں جو تھیں سر وہ بھی ہو گئیں۔ خوب، بہت خوب، آپ واقعی دل لگا رہے ہیں، کمپنی آپ کے بارے میں سوچنے لگی ہے، بہت بہتر سر۔ یہ کہہ کر باہر آ گئے۔ ساتھ والے کلرک جو تھے کچھ پریشان تھے، ارے بھائی تم نے تو اپنا سارا کام کر لیا، میری ایک فائل اڑی ہوئی ہے، ابھی باس بلانے والے ہیں، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ جمال صاحب مسکرائے، کہنے لگے آج ذرا جلدی آ گیا تھا، میں نے آپ کی فائل بھی کمپلیٹ کر دی۔ اور کیا واقعی؟ ہاں جناب، آپ چیک کر لیں۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی کہ سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر جمال صاحب کی طرف دیکھا۔ جمال صاحب نے کہا ہاں ہاں جاؤ۔ اسی طرح زندگی خوش و خرم گزرنے لگی اور وقت گزرتا گیا، اور وہ گھڑی بھی آ گئی جس وقت کا بے چینی سے جمال صاحب کو انتظار تھا، یعنی کہ 1 مہینہ پورا ہونے والا تھا۔ اس روز باس نے اندر بلایا جمال صاحب کو۔ جمال صاحب آپ کی ترقی، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اور مزید یعنی کہ ترقی مل رہی ہے۔ وہ کہنے لگے سر مجھے کچھ چھٹیاں چاہیے، مجھے ترقی نہیں، مجھے 1 ہفتے کی چھٹی مل سکتی ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ نے پچھلے مہینے بالکل کوئی چھٹی نہیں کی، لہٰذا آپ کو چھٹی مل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر جمال صاحب نے اجازت مانگی اور آفس سے چلے آئے۔ گھر آ کر انہوں نے حسب معمول 1 سگریٹ کا پیکٹ لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سوچا کہ آج آخری دن ہے، 1-2 سگریٹ تو پی ہی لوں، جانے صبح اٹھوں گا یا نہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے 1 سگریٹ سلگائی تو اچانک ان کی نظر آئینے کی طرف پڑی۔ نہیں یار، میں آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا، یہ کہہ کر انہوں نے سگریٹ پھینک دی۔ رات بھر نیند نے بہت ستایا، مگر آنکھوں میں آنسو تھے تو نیند کیا آتی۔ روتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے جانے کس وقت ان کی آنکھ لگی اور نیند آ گئی۔ صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ سے جمال صاحب کی آنکھ کھلی۔ وہ سوچے کہ شاید اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں، لیکن جب انہوں نے اپنا کمرے کی طرف دیکھا، صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھے اور اٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں دیکھے، میں تو زندہ ہوں، یہ کیا بات؟ جلدی سے انہوں نے پردہ ہٹایا، کھڑکی سے باہر دیکھا اور تعجب ہوا کہ شاید ابھی 1-2 روز اور ہوں میرے پاس، پر میں نے 1 ہفتے کا ٹائم لے رکھا ہے۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ اچانک فون پر بیل ہوئی۔ جمال صاحب جلدی سے فون کی طرف بڑھے۔ فون پر دوسری طرف سے آواز آئی
سر جمال صاحب سے بات کروا دیں. کہہ لیا ارے بھائی میں جمال ہی بات کر رہا ہوں, فرمائیں کیا بات ہے, یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا. کہنے کہ سر انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو ایک خبر سنانی تھی. آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے آپ کو جو اس رپورٹ کے بارے میں بتلایا وہ شخص فوت ہو چکے ہیں آج. اصل میں جمال نام کے 2 شخص تھے, وہ ان کی رپورٹ تھی. ہم سے غلطی ہوگی سر, معذرت, بہت انتہائی تہ دل سے معذرت, پلیز ہمیں معاف کر دیں. جب جمال صاحب نے یہ چیز سنی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ خوش ہوئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اپنی خوشی کہ تم نے مجھے کتنی خوشی دی ہے, تھینکس. اور یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا اور پھر بیڈ پر زور سے گرے اور ایک قہقہہ لگایا اور کہا کہ لو پھر آج سے پرانی زندگی. سگریٹ کا پیکٹ نکالا, سگریٹ سلگایا اور 2-4 کش ہی لگائے تھے تو پھر آئینے کی طرف نظر پڑی تو انہیں وہ پرانا والا جمال نظر آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑے کھلے, برا حال, ہاتھوں میں سگریٹ اور ایک عجیب و غریب سا انسان. پھر اچانک وہ انسان نظر آیا جو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو کر آفس جایا کرتا تھا. پھر موازنہ کیا, یار جمال وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ یقیناً یہ زندگی اچھی ہے جس سے مجھے ترقی بھی ملی, عزت بھی ملی. وہ زندگی اچھی نہیں جس میں ذلت ہی ذلت ہو. لہٰذا آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا اور اپنے دوستوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں, دوستو سگریٹ پینا بری بات ہے, سگریٹ ایک لعنت ہے. تو لہٰذا میرا یہ پیغام آپ سب بھائیوں تک پہنچے کہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں. نوشی سے بھی بے شک نہ کریں لیکن سگریٹ سے اجتناب کریں پلیز. تھینک یو.